وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ معافی مانگو رب سے۔ استغفار عہدۃ قیمۃ، مومن مسلم کا ایک زبردست کام استغفار کرنا ہے۔ استغفار جو قوم کرے وہ بامراد رہے گی، وہ عذاب سے بچ کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انفال میں کہا کہ ان پر عذاب نہیں آ سکتا، یہ استغفار کرے۔ تو عذاب الہی کو روکنے کے لیے بھی استغفار ہے۔ سورۃ ہود میں آگے آ رہا ہے، یہاں بھی ہے کہ توانائی اور طاقت بحال ہو جائے گی، اور سورۃ نوح میں ہے کہ سب کچھ مل جائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، زوردار بارشیں ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد دے دے گا مال اور بیٹے دے کر۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور دے دے گا تم کو باغات۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں جاری کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہے کہ جو ہمیشہ استغفار کرے اور زیادہ زیادہ کرے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے راستہ ملے گا، ومن کل ہم فرجا، اور ہر پریشانی سے نجات، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی روزی ملے گی کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، تو استغفار بڑا کام ہے، بہت بڑا کام۔ اگر کوئی شخص استغفار کرے اور وہ اس کا کام نہ بنے تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کاذب اور دروغگو، جھوٹا ہے۔ استغفار سے ضرور کام نکلیں گے۔ اور ایک روایت تفسیر الکشف والبیان میں ایسی دیکھی ہے جو دنیا میں کئی نظر سے نہیں گزری۔ اس میں لکھا ہے کہ جو شخص استغفار معمول بنائے گا اور ہمیشہ کرے گا، فانتہا السلاح، اس کو بھی کسی کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی نوبت نہیں آئے گی، اور اس کے خلاف بھی کوئی ہتھیار نہیں اٹھا سکے۔ مولانا بھی فرماتے ہیں، غم چوبینی زود استغفار کل، غم بامر خالق احمد کار کل۔ غم اور مصیبت جب دیکھے تو استغفار بڑھا دو، کیونکہ کوئی غم اور مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ رحمان بابا اوزائے کہ وہی کس کم اوزیات زما دلا سکی گی، نو در رحمان دل کل بدو استغفار وی۔ کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہوگی تو رحمان ہم وقت استغفار کر رہا ہے۔